ایک ماں اپنے 3 بیٹوں سے کہتی ہے جو تمہارے تائے کی بیٹی ہے نا وہ پکا ہوا آم ہے۔ اب دیکھتے ہیں یہ پکا ہوا آم کس کی جھولی میں گرتا ہے۔ جس کی جھولی میں گرے گا وہ ہوگا مقدر کا سکندر۔ اس کے نام پہ آئیں گے 12 ایکڑ، 12 کلے زمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک گاؤں میں 2 بھائی رہتے تھے اور دونوں کی زمین تھی 12 ایکڑ۔ ایک بھائی کو اللہ نے ایک بیٹی عطا کی جو بڑا بھائی تھا۔ جو چھوٹا بھائی تھا اس کے تھے 3 بیٹے۔ جس کے 3 بیٹے تھے وہ بڑا اتراتا تھا کہ میرے 3 بیٹے ہیں، میرے بازو بنیں گے، میری زمین جائیداد کو سنبھالیں گے۔ اور جو میرا بڑا بھائی ہے اس کی تو ایک ہی بیٹی ہے، جب وہ جوان ہوگی اس کا رشتہ مانگ لوں گا اپنے بیٹے کے ساتھ اور وہ 12 ایکڑ بھی میرے ہو جائیں گے۔ آہستہ آہستہ بچے جوان ہوتے گئے۔ لڑکی اسکول سے کالج یونیورسٹی جانے لگی۔ لڑکے جو تھے انہوں نے اسکول پاس کیا، کالج گئے اور راستے میں چھوڑ دیا۔ اب گاؤں میں آوارہ گھومتے۔ جو بڑا بھائی تھا اس کی بیٹی اکلوتی تھی۔ اکلوتا بیٹا ہو یا بیٹی لاڑ پیار سے بگڑ ہی جاتا ہے۔ ادھر جو چاچا تھا اس کی جو بیوی ہے نا اپنے بیٹوں سے کہتی ہے گاؤں میں آوارہ گھومتے رہتے ہو لور لور، اس سے بہتر ہے اپنے تائے کی بیٹی سیٹ کر لو۔ تم تینوں میں سے جس کو پسند کرے گی اس کا شادی ہوئے گی تو اس کو زمین ملے گی 12 ایکڑ۔ تینوں کو ہی کرتے ہیں اور لڑکی تینوں کو لفٹ نہیں کراتی۔ لڑکے مایوس ہو کے اپنے ماں باپ کو بتاتے ہیں۔ ماں باپ کہتے ہیں بندوبست کرتے ہیں۔ دونوں جاتے ہیں بڑے بھائی کے پاس، ان سے جا کے رشتہ مانگتے ہیں۔ اس سے جا کے کہتے ہیں آپ کی بیٹی جوان ہے، ہمارے 3 بیٹے ہیں، جس پہ انگلی رکھیں گے اس کے ساتھ آپ کی بیٹی کی شادی کرا دیں گے، گھر کی بات گھر میں رہ جائے گی۔ تو اتنا پڑھانے کی ضرورت کیا لڑکی کو؟ لڑکی کا باپ کہتا ہے دیکھو میری اکلوتی بیٹی ہے، لاڑ پیار سے پلی ہے، میں اس کو پوچھے بغیر فیصلہ نہیں کروں گا، آپ لوگ جاؤ میں پوچھ کے بتاؤں گا۔ دونوں میاں بھی غصہ بہت آتا ہے، گھر تو آ جاتے ہیں۔ شام کو بیٹی سے پوچھتا ہے بیٹی کا باپ کہ ایسے تمہارے چاچا چاچی آئے تھے رشتے کے لیے۔ لڑکی کہتی ہے ابا جی ان تینوں لڑکوں میں سے مجھے کوئی پسند نہیں ہے، آپ میرے رشتے کی بات چھوڑ دیں۔ تو جی بڑے بھائی نے پیغام پہنچا دیا چھوٹے بھائی کو کہ میری بیٹی نے انکار کر دیا۔ ادھر چاچا چاچی ان کے بچے غصے سے لال پلے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر اس لڑکی نے کہیں اور شادی کی تو 12 ایکڑ زمین باہر چلی جائے گی، اس سے بہتر ہے اس کو جان سے مار دیں۔ یہ پلان بنا لگے مارنے کا۔ تو ماں کہتی ہے نہیں اس کا پیچھا کرو، آخر انکار کیوں کیا ہے؟ ماں بہت چلاک تھی وہ چاچی۔ وہ تینوں لڑکے اپنے تائے کی بیٹی کا پیچھا کرتے ہیں۔ ایک دن کیا دیکھتے ہیں یونیورسٹی میں بیٹھی ہے کینٹین کے اندر، ایک لڑکے کی باہیں باہیں ڈال رکھی ہے اور دونوں بیٹھ کے بڑے مزے سے کافی پی رہے ہیں۔ اس نے فوٹو بنائی ہے، گھر آ کے دکھاتا ہے اپنے بھائیوں کو، ماں کو، باپ کو، دیکھو 12 ایکڑ پہ کوئی اور حل چلانے کی تیاری کر رہا ہے۔ سب کو بڑا غصہ آتا ہے۔ اب بھائی نا فوٹو لے کے پہنچ جاتا ہے اپنے بڑے بھائی کے پاس، کہتا ہے دیکھ بھائی تجھ سے رشتہ مانگا تھا، تو نے انکار کر دیا، برداشت کر لیا، پر تیری بیٹی باہر یہ گل کھلائے یہ برداشت نہیں ہوگا۔ میرے بیٹوں کو میں نے مشکل سے روکا ہے، وہ کہہ رہے گولی مار دیں گے اس کو، اس نے باہر ایسا کام کیا تو۔ اب باپ بڑا غصے سے۔ ادھر چھوٹا بھائی کہہ کے آ گیا ہم ابھی بھی تیار ہیں، تم ہمارے کسی بیٹے سے شادی کر دو بیٹی کی۔ لو یہ شام کو یہ بیٹی آئی ہے، باپ نے فوٹو دکھائی ہے اور لڑکی سے کھایا کہ تو باہر یہ گل کھلا رہی ہے۔ میں بس خط جو ہو گیا سو ہو گیا، اب تم تیاری کر، تمہاری شادی ہوگی تمہارے چاچے کے بیٹے کے ساتھ۔ لڑکی نے بڑا رویا پیٹا انکار کیا پر وہ باپ نہ مانا۔ لڑکی اگلی صبح جاتی ہے یونیورسٹی جاتی ہے، اپنے عاشق سے کہتی ہے کہ اب پانی سر سے گزر چکا ہے، میری شادی ہونے والی ہے، بتاؤ کیا کرنا ہے۔ وہ کہتا ہے دیکھ میں اور کاسٹ کا لڑکا ہوں، تو اور کاسٹ کی لڑکی ہے، دونوں کی شادی دونوں گھر والے نہیں مانیں گے، اس سے بہتر ہے کورٹ میرج کر لیتے ہیں، نہ تو میرے بغیر رہ سکتی ہے نہ میں تیرے بغیر رہ سکتا ہوں، دونوں کورٹ میرج کر لیتے ہیں۔ ادھر شام ہو گئی، ماں باپ انتظار کر رہے ہیں، بیٹی نہیں آئی، نجمہ نہیں آئی۔ نجمہ کو پیار سے نجو کہتے تھے۔ جب نجو نہ آئی تو بڑے پریشان، فون کریں بار بار فون بن جائے۔ پھر لڑکی نے ایک بار فون آن کیا، واٹس ایپ پہ میسیج بھیجا باپ کو کہ میں نے کورٹ میرج کر لی ہے، میں اگر گھر آتی تو آپ میری شادی کرا دیتے اپنے بھائی کے بیٹوں کے ساتھ، مجھے قبول نہیں ہے تو مجھے ڈھونڈنے کی کوشش مت کرنا، میں یہاں سے دوسرے شہر جا رہی ہوں۔
باپ نے یہ پڑھا تو باپ کو بڑا دکھ لگا. وہ صدمے سے نا باپ کو نا اٹیک آ گیا. ادھر چاچے کے بچوں کو معلوم پڑ گیا. وہ پستولوں لے گھومے پورے گاؤں میں. وہ گالیاں دیں نجمہ کے بارے میں، بری بری باتیں کریں، گولی مار دیں گے، جان سے مار دیں گے. اور تائے کو لے کے پہنچ گئی ہاسپٹل میں. جب ہاسپٹل لے کے گئے تو ڈاکٹر نے بتایا اٹیک آیا، صدمہ لگا ہے، پتہ نہیں یہ نا اندر سے ٹوٹ چکے ہیں تو ریکور کرنے میں ٹائم لگے گا. ہسپتال داخل کرا دیا. دن ہفتے مہینے گزرنے لگے، پر جو باپ تھا نا وہ ٹھیک نہ ہوا. وہ صدمہ برداشت ہی نہ کر پایا. بیٹی نے اتنا بڑا صدمہ دیا تھا. ان کو اتنا اتنا اعتماد تھا بیٹی پہ کہ بیٹی ایسا کام نہیں کر سکتی. آخر کرتے کرتے نا ان کو سال ہو گیا ہاسپٹل میں. ادھر جو چاچا تھا انہوں نے زمین پہ قبضہ کر لیا کیونکہ تایا بیمار ہے. انہوں نے سوچ لیا کہ یہ تایا بچ کے نہیں آئے گا. جیسی کنڈیشن میں تایا ہے، اب وہاں پہ سال ہونے والا ہاسپٹل میں ہے، تایا بچ کے نہیں آئے گا. تایا کی بیٹی بھاگ گئی ہے. اور رہی بات تائی کی، تائی تو ہمارے یہاں کچھ سکتی بھی نہیں ہے، اور نہ زمین جائیداد وہی سنبھال رہے تھے. اب ڈاکٹر نے اسے کہا دیکھیں جی آپ کو ہمارے ہاسپٹل میں سال ہو گیا ہے، کچھ فرق نہیں پڑ رہا، دن بہ دن نا ان کی صحت خراب ہو رہی ہے. اب بڑے شہر میں لے جاؤ، فلانا ہاسپٹل ہے وہاں پہ چیک اپ کرائیں، شاید کو بہتری آ جائے. تو بیوی لے کے جاتی ہے ان کو بڑے ہاسپٹل میں، وہاں پہ ایڈمٹ کراتی ہے. وہاں پہ بھی علاج چل ہی رہا ہے. تو ایک دن کھڑی ہے جہاں سے میڈیسن ملتی ہے نا، وہاں پہ کھڑی ہے، میڈیسن لینے آئی ہے. تو اس کے سامنے ایک نیا جوڑا کھڑا ہے، اور ان کی جب بات کرتی ہے لڑکی تو ماں کو ایسا لگتا ہے کہ میری بیٹی نجمہ ہے. وہ کہتی ہے نجو. جب نجمہ کے کان میں اپنی ماں کی آواز پڑی ہے، پلٹ کے دیکھا ہے ماں پیچھے کھڑی ہے، انتہائی کمزور لاگر ہو رہی ہے. اس نے جناب روتے ہوئے ماں گلے سے لگا لیا. ماں بھی رو رہی ہے، نجمہ بھی رو رہی ہے. روتے روتے نا ماں پوچھتی ہے نجمہ بیٹا تو یہاں پہ کیا کر رہی ہے؟ نجمہ کہتی ہے کہ آپ نانی بننے والی ہیں، پر آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ وہ کہتی ہے کہ جو تمہارے منہ پہ کالک مل کے آئی تھی نا، اسی کو صاف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جس دن تو گئی ہے گھر سے، تیرا باپ بستر پہ ہے، پورا سال ہونے والا ہے. اب ڈاکٹر نے جواب دے دیا تھا تو بڑے شہر لے کے آئے تھے، اور زمین جائیداد پہ تیرے چاچوں کے لڑکے نے قبضہ کیا ہوا ہے. جیسے تو نے گھر سے کیا گئی ہے، گھر سے نحوست گھر میں آ گئی ہے. تو نے کیوں کیا ایسا کام؟ کہتی ماں اگر میں نہ کرتی نا تو باپ میری شادی کرا دیتے چاچوں کے بیٹے کے ساتھ. وہ آوارہ لڑکے ہیں، مجھے پسند نہیں تھا. تو کدھر ہے ابو اب؟ وہ کہتی ہے اندر بستر پہ ہیں. وہ کہتی ہے ملنا چاہتی ہوں. کہتی ہے بیٹا تم نے صدمے سے کہیں پہلے فوت ہی نہ ہو جائے، پہلے میں اندر جاتی ہوں ان سے بات کرتی ہوں. اندر جب ہنستی ہنستی گئی نا تو شوہر نے کہا کیا بات ہے، اللہ کی بندی بڑی خوش آئے. وہ کہتی ہے بات ہی بڑی خوشی کی ہے. کہتے ہیں کہ نجو کو میں نے دیکھا ہے. کہتا ہے کہاں دیکھا ہے؟ کہتا ہاسپٹل میں. تو اندر کیوں نہیں لائی؟ کہتی ہے کہ میں نے سوچا کہ آپ غصہ کر جائیں گے. کہتا لے کے آؤ. اندر لے کے آتی ہے نجو کو. نجو باپ کے پاؤں پڑتی ہے، باپ گلے سے لگاتا ہے. کہتا ہے کہ بیٹا جو ہو گیا سو ہو گیا، پر تو نے اچھا نہیں کیا. تو نے ایک بار بھی مجھ سے دل کی بات شیئر نہیں کی. تو نے اتنا بڑا قدم اٹھا دیا، میں یہ برداشت نہیں کر پایا. میں 1 سال سے آنسو پوچھ رہا ہوں اپنے. میں سوچ بھی سکتا تھا کہ میری بیٹی میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم کرے گی، بتائے بغیر چلی جائے گی. بیٹی معافیاں مانگتی رہتی ہے. تو باپ کی طبیعت ٹھیک ہونی شروع ہو گئی. جب طبیعت ٹھیک ہوتی ہے یہ خبر لگتی ہے چاچوں کے اور چاچے کے لڑکوں کو. وہ کہتے ہیں ہو نہ ہو ان کا رابطہ نجمہ سے ہو گیا، ورنہ ڈاکٹروں نے تو بڑی دوائیاں دی تھی، یہ ٹھیک نہیں ہو رہے تھے. تو ان کو نہ لگتا ہے نجمہ ملاقات ہو گئی ہے. جب باپ ملنے آتا ہے نا لڑکوں کا، چاچا ملنے آتا ہے اپنے بھائی سے، تو پوچھتا ہے بھائی طبیعت بڑی اچھی ہو رہی ہے، خیر تو ہے؟ کہتا ہے خبر بڑی خوشی کی ہے. کہتا ہے کیا خبر ہے؟ کہتا میں نانا بننے والا ہوں. کہتا مطلب نجمہ ملی تھی؟ کہتا ہاں ملاقات ہوئی تھی. کہتا چلو اچھی بات ہے. اب نا سب سے بڑی غلطی یہ کی بھائی کو بتا دیا. تو جو بھائی کو بتایا، بھائی نے گھر آ کے اپنی بیوی کو بتایا، اپنے بچوں کو بتایا. اب سب نے کہا کہ نجمہ واپس تو آ گئی ہے پر زندہ نہیں بچے گی، زمین ہماری ہے، ہم سے کوئی واپس نہیں لے سکتا. اب یہ گھر آئے گی، زمین اس کے نام سے، اس کے شوہر کے نام پہ ٹرانسفر نہ ہو جائے کہیں،
اس سے بہتر ہے اس کو مار دیں۔ ادھر ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ ٹھیک ہو گئے ہیں، بہتر ہے آپ گھر شفٹ ہو جائیں۔ جب گھر جانے لگتے ہیں تو نجمہ کو فون کرتے ہیں، ماں بھی باپ بھی کہتے ہیں بیٹا ہم کچھ دن ہمارے ساتھ آ کر رہے ہیں۔ نجمہ کہتی ہے ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پہلا بچہ نا اب تیرا پہلی اولاد ہے، تو میکے میں ہوتی ہے، تو نے بچہ وہاں پیدا کرنا ہے۔ نجمہ جناب اپنا بیگ وہ لیتی ہے، اپنے شوہر سے ملاقات کراتی ہے، اور اس کے بعد چلی جاتی ہے ماں باپ کے ساتھ دوسرے شہر اپنے پرانے گاؤں۔ وہاں پہ آتی ہے، ایک دن دو دن بڑا اچھا گزرتا ہے، لوگ آتے ہیں مبارکباد دیتے ہیں، صحت کی بھی اور بیٹی واپس آنے کی بھی۔ ادھر چاچے کے بیٹے سے نا موقع کی تلاش میں تھے۔ ایک رات دیوار پھلانگ کے سب سے بڑا بیٹا آتا ہے اور نجمہ کے گلے میں اسی کے دوپٹہ کو ڈال کے کھینچتا وہ باہر لے کے آتا ہے، کہیں نجمہ کے چیخنے کی آواز باہر نہ جائے، اور دوپٹے کو گلے میں ڈال کے اتنا زور سے کھینچتا ہے کہ نجمہ کا گلا گھٹ جاتا ہے اور بند مر جاتی ہے۔ صبح جب ماں اٹھتی ہے دیکھتی ہے کہ نجمہ کوئی چرپائی سے گھسیٹ کے کہاں تک باہر تک لے کے آیا ہوا ہے، نجمہ گلے میں دوپٹہ ڈالا ہوا ہے۔ وہ دیکھتی ہے نجمہ مری ہوئی ہے، وہ چیختی ہے، شور مچاتی ہے، محلہ اکٹھا ہوتا ہے، پولیس آ جاتی ہے۔ پولیس کو بتاتی ہے کہ ایسے ایسے جو میرا دیور ہے اس کے لڑکے نے دھمکی دی تھی، ہو نہ اس کا کام ہے۔ پولیس سرچ کرتی ہے، وہ پہلے بھی بدنام تھے لڑکے، آخر میں اس کو ٹریس لیتی ہے، اس کے فون نمبر سے اٹھا لاتی ہے۔ پولیس کہتی کیوں مارا؟ وہ کہتا ہے غیرت کے نام پہ مارا، یہ گھر سے بھاگ کے شادی کی تھی، ہمارا تایا تو بغیرت تھا، اس نے کچھ نہیں کہا، اور ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے لوگ ہم کو تانے دیں کہ بھاگ کے گئی تھی پھر گھر میں آخر آ گئی ہے، اس لیے مار دیا۔ لو نجمہ تو مر گئی، اور باپ جو ہے بستر پہ پھر لگ گیا، ماں بھی ساتھ بیمار ہو گئی۔ جس زمین جائیداد کے چکر میں تھے وہ اس طرف جو ہے زمین، ایک بیٹا جیل میں چلا گیا، دوسرے بیٹے کی کبڈی کھیلتے لڑائی ہو گئی، وہ گولی لگ گئی، وہ مر گیا، پیچھے رہ گیا ایک بیٹا جو زمین سنبھال رہا ہے۔ اب زمین جائیداد کے چکر میں نا ہم نے بھی کسی خاندان کو پھلتے پھولتے نہیں دیکھا، زمین تو آ جاتی ہے ان کے ہاتھ میں پر خاندان برباد ہو جاتا ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ نجمہ نے جو کیا میرے خیال سے بہت غلط کیا، آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہ حافظ۔